السلام علیکم۔ آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے فرسٹ ان اسلام۔ یہاں پر بکس میں چند چیزیں ذکر کی گئی ہیں، کچھ چیزیں جو ہے وہ شاید یہاں پر اسکپ ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا تھا؟ تو وومین جو عورتیں تھیں، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قبول کیا تھا۔ مردوں میں جو ہے سب سے پہلے اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، اور بچوں میں جو ہے ینگ مین جو تھے ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سلیو یعنی غلام تھے ان میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کیا تھا۔ اسلام کی جو پہلی مسجد بنائی تھی وہ مسجد قباء ہے، قباء موسک ان مدینہ۔ یہاں پر ایک تھوڑی کنفیوژن ہوتی ہے، ایک ہے مسجد اقصیٰ جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں جو فلسطین میں ہے، دوسری ہے مسجد قباء۔ یہاں پر دو سوال عموماً یہ آتے ہیں۔ پہلا سوال یہ آتا ہے کہ زمین پر پہلی مسجد کون سی بنائی گئی ہے، فرسٹ ماسک ان ارتھ؟ تو زمین پر جو پہلی مسجد ہے وہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ جو فلسطین میں ہے وہ ہے۔ اگر پوچھیں اسلام کی پہلی مسجد تو وہاں پر مسجد قباء یعنی جو مدینہ کے اندر ہے، ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام قباء ایک جگہ ہے وہاں پر پہنچے تھے تو وہاں پر آپ ایک مسجد تعمیر کی تھی جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں کے اندر تھوڑی سی ڈفرنس ہے۔ زمین پر پہلی مسجد جو ہے وہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ ہے، اور اسلام کی پہلی مسجد اگر پوچھا جائے تو وہاں پر وہ مسجد قباء ہے جو مدینہ کے اندر ہے اور ہجرت کے بعد بنائی گئی تھی۔ سب سے پہلے اسلام میں جو پہلی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور پہلی جو جنگ اسلام میں لڑی گئی تھی باقاعدہ وہ جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر سے پہلے جنگ کا نام آتا ہے جس کو ودان کہا جاتا ہے، وہ پہلی ہجری کے اندر لڑی گئی تھی، لیکن اس میں باقاعدہ جس طرح لوگوں کا مسلمان شہید ہوئے ہوں یا کافر مارے گئے ہوں تو ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ مطلب جنگ کا کچھ تھا کانسیپٹ، لیکن اس طرح باقاعدگی سے کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، تو وہ بھی آتی ہے وہ پہلی ہجری میں، اس کو ودان کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوئی تھی، جس کو یوم الفرقان کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ 313 تھی۔ غزوہ بدر میں 313 میں سے جو ہے وہ 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، جس میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ تو کافروں کی تعداد 1000 تھی، جس میں سے جو ہے وہ 70 کافر مارے گئے تھے۔ تو یہ اس کا مختصر سا تعارف ہے غزوہ بدر کا۔ تو غزوہ بدر جو ہے سب سے پہلے 2 ہجری کے اندر لڑی گئی تھی، تو اس میں مسلمانوں کے جو کمانڈر تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کافروں کی طرف سے جل تھا، ہوا یہ تھا کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کر واپس لوٹ رہا تھا، تو اس قافلے کی طرف سے مکے کے کافروں کو یعنی اپنے ساتھیوں کو پیغام دیا گیا تھا کہ مدینہ کے قریب جو ہے وہ مسلمان آپ کا جو ہے وہ تجارتی سامان لوٹنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو جلدی جلدی جو ہے اپنے تجارتی قافلے کی خبر چار لیں۔ تو کافر وہاں سے نکل آئے اور مسلمانوں کو بھی اس کی بات جنگ کی تیاری کی تھی، حالانکہ اس سے پہلے مسلمانوں نے ایسی کوئی تیاری نہیں کی تھی قافلے کو لوٹنے کی، جسٹ ایک کافروں کی طرف سے یہ بات اڑائی گئی تھی تاکہ مسلمان اور آپس میں ان کی لڑائی ہو، چونکہ مکے کے بعد مسلمان مدینے کے اندر آ کر زیادہ مضبوط ہو گئے تھے، کافی لوگ اسلام لا چکے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے آئے تھے۔ تو اسی طرح جو ہے غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوئی، مسلمانوں کی طرف سے کمانڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کافروں کی طرف سے جو ہے وہ ابو جہل تھے۔ اس میں 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، 6 مہاجر 8 انصار اور 70 کافر مارے گئے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کافروں کی تعداد جو ہے وہ 1000 تھی۔ تو اس کے بعد بٹل آف ٹرینچ جو ہے وہ غزوہ خندق، یہ خندق والی جنگ جو ہے پہلی اسلام میں ہوئی تھی، اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ اس غزوے کو غزوہ احزاب کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے جس کے معنی ہے گروہ، لشکر، جماعت وغیرہ۔ تو یہ جو ہے وہ سن 5 ہجری میں ہوئی تھی جس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے احد ہوئی تھی سن 3 ہجری کے اندر۔ تو اس کے بعد پہلا جو خلیفہ، وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، پہلا خلیفہ جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پہلا مرد جو ہے وہ اسلام میں شہید ہوا تھا حارث بن ابی حالہ، یہاں پہ علی لکھا ہوا ہے، یہ لفظ حالہ ہے HALA، تو حارث بن ابی حالہ۔ فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ میثاق مدینہ تھا۔ مدینہ میں اس کی تقریباً 56 آرٹیکل آتے ہیں، بعض دفعہ 54 بھی آتے ہیں، تو یہ میثاق مدینہ تھا۔ تو اس کے بعد مؤذنین آف اسلام، مؤذن اس کو شخص کو کہا جاتا ہے جو اذان دیتا ہو۔
تو حضرت بلال جو ہے وہ اذان دیتے تھے، تو اسی طرح ان کو مؤذن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرسٹ پوئٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کو شاعر رسول کہا جاتا ہے، وہ حضرت حسان بن ثابت نعت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت میں انہوں نے وہ احسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یہ مشہور شاعری جو ہے حسان بن ثابت کی ہے، جن کو شاعر رسول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مسجد زرار، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے گرانے کا حکم دیا گیا تھا، جو منافقین کی طرف سے بنائی گئی تھی۔ ایک صحابی ہے جس کا نام قرآن مجید کے اندر آتا ہے، تو وہ حضرت زید ہیں، جن کا نام قرآن مجید میں ہے۔ ان کے علاوہ کسی بھی صحابی کا نام قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے۔ جو ہے وہ روزہ جو ہے 2 ہجری کے اندر ہوا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے مسلمانوں کے لیے خزانہ بنایا تھا 15 آفٹر ہجرہ، یعنی 15 ہجری کے اندر، اور حج جو ہے وہ 9 ہجری کے اندر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرداری میں جو ہے وہ ادا کیا گیا تھا۔ یہ اس میں سے چند چیزیں یہاں پر جو ہے وہ اسکپ کی گئی ہیں، لیکن میں اس کے لیے الگ ایک لیکچر بنا کے اس میں مزید چیزیں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ فی الحال ان کو آپ کور کر لیں جو بتائی گئی ہیں اس لیکچر کے اندر۔